اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال المؤمن لا ینجی من عذاب اللہ تعالی حتی یترک اربعا الکبر والغیبۃ والحسد وسوء الظن باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے غیبت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن لا ینجی من عذاب اللہ تعالی، مومن اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکتا یہاں تک کہ حتیٰ یترک اربعا، چار چیزیں ترک نہ کر دے۔ نمبر 1 الکبر، تکبر کو۔ نمبر 2 الغیبۃ، غیبت کو۔ والحسد، حسد کو۔ وسوء الظن باللہ، اور اللہ کے ساتھ بدگمانی کو۔ ان چار چیزوں میں سے ایک چیز ہم نے پڑھ لی تھی پچھلے دنوں، تکبر، اور آج ہم نے پڑھنا ہے غیبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کے بعد غیبت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کو انسان کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی جس کی وہ غیبت کر رہا ہے گویا ایسے ہی ہے، قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ غیبت کے متعلق حدیث طیبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایاکم والغیبۃ فإن الغیبۃ اشد من الزنا، فرمایا غیبت سے بچو، فإن الغیبۃ اشد من الزنا، کیونکہ غیبت زنا سے بھی سخت جرم ہے۔ اندازہ لگا لو، ان الرجل قد یزنی فتابا فیتوب اللہ علیہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو بندہ زنا کرتا ہے اللہ سے جب توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرُهَا لَهُ، لیکن غیبت کرنے والے کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہو سکتی جب تک اسے وہ انسان معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اب زنا اس نے کیا ہے تو یہ اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف فرما دے گا، لیکن غیبت اللہ فرمائے گا میں نے معاف نہیں کرنا، یہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس سے معاف کراؤ۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت لیلۃ اسری بی، فرماتے ہیں معراج کی رات میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا یخدشون وجوہہم باظافیرہم، فرماتے ہیں جو اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے۔ فقلت، میں نے کہا یا جبریل، اے جبریل من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ فقال، تو جبریل نے کہا ہؤلاء الذین یغتابون الناس ویقولون فی اعراضہم، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان پر طعنہ زنی کیا کرتے تھے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان بن جائر حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم کریں جو میری دستگیر بن جائے۔ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کوئی ایسی چیز مجھے عطا فرمائیں جو میری دستگیر بن جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو،
اگرچہ تم اپنے ڈول سے کسی کے لوٹے میں چند قطرے پانی ہی ڈالنے ہوں، یعنی چند قطرے اپنے لوٹے میں سے کسی کے لوٹے میں بھی ڈالنے ہوں تو یہ نیکی تو ہے، لیکن اس کو حقیر نہ سمجھو، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ تو آگے فرمایا ہر مسلمان بھائی کے لیے اپنی پیشانی فراخ رکھو، ہنس کے ملو۔ عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے بغیر کسی وجہ کے کوئی اوپر سے آ جائے تو منہ بنا ہی رکھتے ہیں، تو ایسے رویے کو اللہ نہیں پسند کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو خوش اخلاق بندے کو پسند کرتا۔ تو فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے اپنی پیشانی فراخ رکھو، اور جب وہ تمہارے پاس سے دور ہو جائے تو اس کی غیبت نہ کرو۔ اب یہ سپیشل وہ صحابی عرض کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم فرمائے نا جو میری دستگیر بن جائے، یعنی میری مدد کرے قیامت کے دن۔ تو حضور نے دیکھ لیں یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو ارشاد فرمائی کہ اگر تم ان پر بھی عمل کر لو گے نا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس قدر بلند آواز میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو عورتوں نے اپنے گھروں کے اندر بھی سن لیا۔ یعنی حضور اتنی اونچی آواز سے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ عورتیں جو گھروں میں تھیں، عورتوں نے اپنے گھروں کے اندر بھی سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس میں؟ فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کے گروہ، من آمن بلسانہ ہی، جو زبان کے ساتھ ایمان لائے ہو، ولم یؤمن بقلبہ ہی، لیکن ابھی اپنے دل سے ایمان نہیں لائے ہو، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کی پوشیدہ باتوں کا کھوج نہ لگاؤ، فإن من یتبع عورات اخیہ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی پوشیدہ بات کی کھوج لگائے گا تو کیا ہوگا؟ یتبع اللہ عوراتہ، اللہ رب العالمین اس کی خفیہ باتوں کی کھوج لگائے گا۔ حالانکہ اللہ کو کھوج لگانے کا کوئی اس کو کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو ویسے ہی علم ہے، وہ غیب جاننے والا ہے۔ لیکن یہاں پر مراد کیا ہے کہ یعنی اگر تم کسی کی بری بات کے پیچھے چلو گے، ٹولو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری بات کو اچھالے گا۔ تو آگے فرمایا یفسح اللہ فی جوف بیتہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ باتوں کا کھوج لگائے گا اور اسے اس کے گھر کے عین درمیان شرمندہ اور رسوا کر دے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب القبر ثلاثۃ اجزاء، قبر کا عذاب 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ جزء من النمیمۃ، ایک حصہ چغل خوری کی وجہ سے، وجزء من الغیبۃ، اور ایک حصہ غیبت کی وجہ سے، غیبت یہ پنجابی میں جسے ہم گلہ کہتے ہیں، اور وجزء من البول، اور ایک حصہ پیشاب سے پاکیزگی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چھوٹا پیشاب ہے، اس سے پاکیزگی حاصل نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں قبروں میں موجود بندوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھ لیں میرے محبوب کی شان، قبروں کے اوپر سے گزرے، قبروں پر کوئی شیشہ کو نہیں لگا ہوا تھا۔ گویا پتہ چل رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دیکھ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ اللہ کا نبی، اس کے دیکھنے کا انداز اور ہے اور عام امتی کے دیکھنے کا انداز اور ہے۔ تو قبروں کے اوپر سے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو غیبت کی وجہ سے اور دوسرے کو اپنا لباس پیشاب سے محفوظ نہ رکھنے کی وجہ سے۔ عموماً کچھ لوگ پیشاب کرنے کے لیے کسی سخت جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ادھر پیشاب کے چھینٹے ان کے کپڑوں پہ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ بیان کرنے کا ہے کہ جب پیشاب، اب تو خیر فلش بن گئے، اگر باہر بھی کہیں کسی جگہ پہ کرنا پڑ جائے تو کسی نرم جگہ پہ
بندہ بیٹھ جائے ایسی جگہ پہ بیٹھے کہ وہ پیشاب کے چھینٹے جو ہے وہ اپنے کپڑوں پہ نہ پڑے۔ اور آپ نے فرمایا پھر آپ نے ایک تازہ شاخ لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور 2 قبروں کے سر کی جانب ایک ٹکڑا گاڑ دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ شاخوں کو قبروں پر گاڑنے کے بعد فرمایا جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ غیبت کہتے کس کو ہے؟ جس چیز کو سن کر انسان کو کراہیت محسوس ہو اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ کراہیت کہتے ہیں ناپسندیدگی کو۔ اگر آپ وہ بات اس کے سامنے کریں تو اس کو ناپسندیدگی ہو، وہ بات اگر آپ کسی کے سامنے کر رہے ہیں تو وہ غیبت ہے۔ غیبت صرف زبان کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ آنکھ، ہاتھ اور اشارات کے ساتھ بھی غیبت ہوتی ہے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ اس عورت کا قد چھوٹا ہے۔ حضور بیٹھے تھے نا تو صرف ہاتھ سے اشارہ کیا ایسے کر کے، قد چھوٹا ہے اس کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ تو نے غیبت کی ہے۔ جو آدمی غیبت کرنے والے کو منع کرے لیکن دل کے ساتھ اسے برا نہ سمجھے تو ایسا آدمی منافق شمار ہوتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اکٹھے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ بڑے کمال کا ہے اور ہمیں سبق دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اکٹھے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی بہت زیادہ کھاتا ہے۔ یہ کوئی اتنا برا عیب نہیں ہے کہ بندوں جو کھاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ کھاتے ہیں، تو آپس میں یہ بات کرتے کرتے جا رہے ہیں کہ فلاں آدمی بہت زیادہ کھاتا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں آ رہے تھے۔ پھر دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ کھانے کے لیے عنایت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں سالن تو کھا چکے ہو۔ اندازہ لگائیں یہ بات رستے میں ہو رہی تھی، جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو عرض کیا جناب کوئی کھانا عنایت فرمائے، تو حضور نبی کریم نے فرمایا تم دونوں سالن تو کھا چکے ہو کیونکہ تم دونوں اپنے بھائی کا گوشت کھا چکے ہو۔ حالانکہ ان میں سے ایک نے غیبت کی تھی دوسرے نے سنی تھی، ایک نے کی تھی دوسرے نے سنی تھی، لیکن آپ نے فرمایا تم دونوں کھا چکے ہو۔ اب آخری بات کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ سے توبہ کرے، پشیمانی کا اظہار کرے اور جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے۔ اگر وہ آدمی مر چکا ہے تو اس کے لیے استغفار کرے۔ اگر وہ آدمی زندہ ہو تو معافی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کے سامنے تواضع اور عاجزی اختیار کرے، اس کی تعریف و ثنا کرے۔ اگر وہ غیبت کرنے والے کا قصور معاف کر دے تو یہ اس کے لیے سعادت ہے، اور اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر اس کی تواضع، عاجزی، تعریف و ثنا اور معافی نیکیاں شمار ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہی نیکیاں غیبت کے گناہ کا بدلہ بن جائیں، اس کے عوض میں بن جائیں۔ اگر وہ آپ کو معاف نہیں کرتا تو آپ چھٹے ڈکے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو اس کی تعریف کی، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، تو یہ چیزیں جو آپ نے غیبت کی ہے اس کے برابر قیامت کے دن آ جائیں گی، یہ آپ کی نیکیاں شمار ہوں گی۔ غیبت کا مرکزی سبب کیا ہے؟ یاد رکھو غیبت ظن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور ظن تجسس کی وجہ سے جنم لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ظن اور تجسس دونوں سے منع فرمایا۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ بھی ہوتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈا کرو، یعنی کسی کے پیچھے نہ پڑ گیا کرو۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس غیبت جیسے برے گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔